باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم لیاخذوا وجادلوا بالباطل لیدحضوا بالحق فاخذتم فکیف کان عقاب، اور باطل اور غلط طریقے سے جھگڑا کیا تو اس کے ذریعے دین حق کو مٹا دیں اور کمزور کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑا پھر ان پر میرا عذاب کیسا ہے، اور اس طرح کافروں پر آپ کے رب کا فرمان ثابت ہو چکا ہے، بے شک وہ دوست کیے ہیں۔ آج یار مجھے یہ بتاؤ میرے بھائیو، میں اللہ کا بڑا گناہ گار بندہ ہوں، اب مجھے یہ بتاؤ، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں آپ کے بیٹے کو، آپ کے بھائی کو قتل کرتا ہوں، میں آپ کا سجن ہوں یا دشمن ہوں؟ سہزر میں آپ کا دشمن ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف حق پر ہے، وہ دوسرا کیا زرداری حق پر ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں عمران حق پر، جی اس نے وہاں کے اسلاموفوبیا کا کیس لڑا ہے، حضور کے وسلم کا شان بلند کیا، سبحان اللہ۔ پھر جناب اس نے قرآن لازمی کر دیا، ترجمہ لازمی کر دیا جی، پھر اس نے لنگر خانے بنایا، یہ بنایا، ملک کے بارے میں اچھا ہے، ہاں جی اس نے چوری نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یعنی کہ اب یعنی کہ پارٹیاں بن گئی ہیں۔ تو آج مجھے یہ فیصلہ بتاؤ کہ جس پر اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، جو جمعے میں مولوی کھڑا ہوتا ہے بیٹھتا ہے، اس میں حسین آیا تھا، امام حسن کھیلتے ہوتے حضور کھڑے ہو کر بیٹھ گئے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے کے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، قرآن نے کہا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ میرے رسول کا حکم جس نے مانا اس نے میری اطاعت کر دی، میرا حکم مانا۔ اب پہلے رسول کا حکم ہے، جس کے دیکھو ڈائریکٹ اللہ کی بات کرتا ہے۔ اب اللہ کو تو شیطان بھی مانتا ہے، کہتا ہے میں تجھے مانتا ہوں، لیکن تیرے حکم کو نہیں مانتا۔ جب ہم اللہ کے حکم کو ہی نہیں مانیں گے، اللہ نے قرآن میں فرمایا انصاف کرو، سچ بولو، اور سیدھا رستہ یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری بات کرو، مجھ سے مدد منگاؤ، اور اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلو، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں جو انعام والے ہیں۔ اب قرآن میں 5ویں سپارے میں آگے انعام والے نبی، صدیق، شہید، صالحین ہیں، اس کے باوجود ہم کس شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ کچھ آج ولیوں پر بحث کر رہے ہیں، کچھ صحابہ پر بحث کر رہے ہیں، کوئی نبی پر بحث کر رہے ہیں۔ یار خدا کا خوف کرو۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ کوئی ہمارے بچے کو نجائز قتل کر دے یا نجائز کسی کا ساتھ دے دے تو کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا۔ تو آج یار مجھے بتاؤ، جن پر اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، ان کو شہید کیا گیا، نبی کے خاندان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، تمہاری بہو بیٹی بہن کے ساتھ ظلم ہو، تمہیں کتنی تکلیف ہوگی، تم برداشت نہیں کر سکو۔ یار خدا کے لیے اتنا تو سوچو کہ نماز میں جو تم پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ ہم درود بھیجتے ہیں کہ محمد پر، محمد کے آل پر، ابراہیم کے آل پر۔ آج کچھ کافر کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ غیر مسلم تھے، قرآن کہتا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ میرے خاندان میں ایک پیشوا، ایک امام بھیج، تو ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، ان میں سے وہ خاندان آیا، ابو طالب، ابو مطلب، تو وہ قریشی تھا، قرآن میں لکھا ہوا اچھا خاندان تھا، لیلا فی قریش ہیں، تو ان میں سے غیر مسلم کیسے آ گئے؟ اتنا تمہارا ایمان کمزور ہے کہ آپ اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہو کہ ان کے ماں باپ غیر مسلم تھے؟ کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ کیوں صحابہ میں تفریق کرتے ہو؟ ان کا ایک مرتبہ تھا، کوئی ظاہری صحابہ تھے، کچھ باطنی تھے، کوئی قلبی تھے، کوئی حضوری تھے، کوئی نوری تھے، کوئی عاشق تھے، کوئی معشوق تھے، یہ راز کی باتیں ہیں۔ خدا کے لیے رسول کا واسطہ مانو، میں تمہارے ہاتھ باندھتا ہوں، اس قرآن کو سمجھو مت، نبی پر بحث کرو۔ اب آج تک تو کوئی مولوی، کوئی مفتی جھوٹ نہیں روک سکا، بے انصافی نہیں روک سکی۔ جب 130 پیٹرول تھا تو سب مولوی نکل آئے، کسی نے کفر باندھ لیا، کسی نے کیا کیا، رکشے جلا دیے ہیں۔ تو جب 300 ہوا تو کوئی بھی نہیں نکلا، کیونکہ گاڑیاں مل گئی، پیسے مل گئے، دجال کے چکر میں آگے دولت کے جال میں پھنس گئے۔ مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنی ہے، خدا کا واسطہ مانو، موت وہ یزید والا کام مت کرو، حق کے ساتھ ہو جاؤ، امام حسین کے ساتھ، امام حسین والا دین بہتر ہے، اہل بیت والا دین بہتر ہے۔ شیعوں کے بغض میں تم علی کو پیچھے کر دیتے ہو، ہیں؟ او بھائی ایک ہی گھر میں وہ پیدا ہوئے ہیں، جو رات کو باتیں اترتی تو علی سب سے پہلے لکھتا تھا، علی بچپن سے ایمان پر تھا، کعبے میں پیدا ہوا ہے، اور اس بات کو بھی نہیں مانتے ہو تو یہ تو مانو اس کے بیٹے جنت کے سردار ہے، وہ معمولی ہستی نہیں ہے۔ مرب کو شہید کرنے کے لیے کوئی بھی قلعہ کا فتح نہ کر سکا، تو حضور نے فرمایا ناد علی مظہر العجائب۔ شیعوں کے بغض میں تم اپنا ایمان مت خراب کرو، اور شیعہ صحابہ کے بغض میں اپنا ایمان خراب کی جا رہے ہیں۔ بھائی قرآن کو سمجھو، انسانیت کے مطابق چلنا ہے۔ میں تم سے معذرت کرتا ہوں یار، کسی کا دل دکھے تو